بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے حساب سے بہت اہم خبریں آئیں، اور وہ تھی پیس امن بورڈ کا قیام اور پاکستان کی اس کے اندر شمولیت۔ یہ اگر کہا جائے کہ اس صدی کا ایک اہم ترین فیصلہ ہے جو کہ پاکستان نے کیا ہے، اور تاریخی فیصلہ ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے اوپر مختلف لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن پاکستان اب اس پیس امن بورڈ کا حصہ بن چکا ہے، جو کہ اب جس کے اور نواں ملک ہے جو کہ اب اس کا حصہ بنا ہے۔ اس سے پہلے ترکی نے اس کے لیے حامی بھری تھی، بحرین نے، یو اے ای نے، انڈونیشیا نے اور آذربائیجان نے، دیگر ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب بھی اب اس کا حصہ بن گیا ہے، نہیں بنے تو یو کے، جرمنی اور فرانس ہیں جنہوں نے کہ انکار کیا ہے اس پورے پروسیس کا حصہ بننے کے لیے۔ روس نے بھی حامی بھرتی ہے، چین کو بھی دعوت نامہ چلا گیا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بہت اہم ہوں گی۔ اور پاکستان کا کیا کردار ہوگا، پاکستان کتنا اہم ہے، پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں لیا ہے، یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ بہت زیادہ جس کے اوپر جواب دینے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو میں آپ کو سنواتی ہوں کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ڈیووس میں ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے ایک واضح لائحہ عمل پیش کیا۔ بہت سارے لوگ جو کہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس پیس بورڈ کا کیا جو قیام ہے وہ کیا ذاتی انٹرسٹ ہے ٹرمپ کا، اور کیا وہ جو مسلمان ہیں اور خاص کر کے جو وہاں پہ مسلح تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی، ان کو وہ ڈس آرم کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو کیا ٹرمپ صاحب اپنا لائحہ عمل پیش کر رہے ہیں، اور کیا ان کا نظریہ ہے اس پیس بورڈ کے حوالے سے، کیا حکمت عملی ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ We have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ واضح لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امن بورڈ اہم ہوگا، اور جو اب تک پہلے کبھی نہیں بنا۔ کچھ ممالک نے اپنے پارلیمان کی منظوری درکار ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حماس کے لوگوں کو اسلحہ چھوڑنا ہوگا، حماس کے لوگوں کو اسلحہ چھوڑ کے انہیں ختم کرنا ہوگا، لبنان اور حزب اللہ کو بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں مڈل ایسٹ کے شامل ہیں، کچھ لوگ مڈل ایسٹ کے شامل نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یعنی وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ 59 ممالک ہیں جو مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں، مگر ان میں سے کچھ ملک مشرق وسطیٰ کے نہیں ہیں، وہ آ کر حماس کو نکالنا چاہتے ہیں، اور حزب اللہ کو مشرق وسطیٰ میں یعنی حزب اللہ اور حماس کو یہاں سے نکالیں گے، اور مشرق وسطیٰ میں جو چھوٹے آگ کے شعلے ہیں مگر اس میں امن ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے ایک واضح اسٹریٹجی جو ہے وہ بتا دی، اور یہ کہا کہ جو بھی وہاں پہ آئے گا پیس فورس کا حصہ بنے گا یا آئی ایس ایف کا حصہ بنے گا، یعنی انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز کا حصہ بنے گا، جو فورسز وہاں پہ جائیں گی ان کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ حماس کو جو ہے وہ ختم کریں، وہاں پہ حزب اللہ کو لبنان سے ختم کریں، اس کا صفایا کریں، اور یہ کردار جو ہے وہاں پہ سونپا جائے گا۔ یہ صرف یہی بات ٹرمپ صاحب نے ان چھوٹے سے ایک اپنے جو ان کا جو ایک انٹرویو ہے یا ان کی جو بات چیت ہے اس کے اندر انہوں نے ایک پورا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈسکرائب کر دیا۔ آپ کو یاد رہے کہ اس سے پہلے ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے واضح لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کسی بھی صورت ایک ایسے کردار میں نہیں ہوگا کہ جس میں وہ ڈس آرم کرے، کسی کو غیر مسلح کرے۔ انہوں نے کیا کہا تھا وہ بھی ذرا سنیے گا۔ ہم پیس کیپنگ کا لفظ یوز کرتے رہے ہیں، پیس انفورسمنٹ کا لفظ یوز نہیں کیا کبھی، وہاں بھی یہاں بھی، میٹنگز میں بھی، استنبول میں بھی اور نیو یارک میں بھی۔ I have made it very amply clear. Pakistan will be happy to join if the mandate is not peace enforcement and disarming, de-weaponizing Hamas. پاکستان نے اپنی یہ پوزیشن سامنے رکھی تھی، اور ٹرمپ صاحب کا جو تازہ ترین بیانیہ ہے وہ یہ ہے۔ اب پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور پاکستان کس طرح سے ٹرمپ صاحب کی جو ضروریات ہیں، ان کی جو ذاتی خواہشات ہیں، ان کا جو لائحہ عمل ہے اس کو وہ کتنا پورا کر پائے گا، یہ پاکستان کو، ریاست کو بطور ریاست جو ہے وہ ضرور واضح کرنا چاہیے کہ ان کا بیانیہ کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ڈیووس میں اب آج جو ہے وہ فیلڈ مارشل بھی وہاں پہ موجود ہیں، وزیر اعظم بھی وہاں پہ
موجود ہیں, ان کی سائڈ لائن پہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں جو مین فوکس ہے وہ ہے تو ڈیورس, لیکن ڈیورس کے اندر جو اہم فوکس ہے وہ یہ پیس بورڈ ہے جو کہ ٹرمپ صاحب کی تجویز ہے, اور ٹرمپ صاحب نے اس کو جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تمام لوگوں کو آن بورڈ لے رکھا ہے. سو ایک تو یہ بہت اہم ہوگا جاننا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا, پاکستان نے یہ اسٹریٹجی کیوں بنائی, پاکستان اس کا حصہ کیوں بنا, یہ سب کا سب جو ہے بہت اہم ہے. دوسری جانب اس کے اوپر پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں, اس پہ سوالات کیے جا رہے ہیں, اور آج جو ہے وہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس کے اوپر بہت اہم سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج پارلیمنٹ پہنچنے کے اوپر جو گفتگو کی ہے اس کے اندر انہوں نے واضح لفظوں کے اندر اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں. نیتنیاہو کو دنیا اسلام کو اعتماد نہیں دے گا, فلسطینیوں کو اعتماد نہیں دیا کے بغیر امن بورڈ کا رکن بنا دیا گیا ہے, جو اصل تنازع کی بنیاد جڑ ہے اسی کو امن میں ڈال دیا گیا ہے. 70-80 ہزار فلسطینیوں کا قاتل ہے اور اس کے قتل کے پشت پر پورا یورپ, ناٹو اور اس کے امریکہ جو ہے وہ موجود تھا. اتنے قتل عام کے بعد بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم امن لائیں گے, تو افغانستان میں تو امن لانے کے لیے آئے تھے, عراق میں تو امن لانے کے لیے آئے تھے, لیبیا میں تو امن لانے کے لیے آئے تھے, لیکن وہاں پر انہوں نے کھنڈرات بنا دیا ان کو, اور اسی طرح فلسطین کو بھی کھنڈرات بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر انسانیت اور انسانی معاشرہ اعتماد نہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیسا امن بورڈ ہے جس میں فساد کی جڑ یعنی کہ نیتنیاہو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے, اور فلسطینی اس کے اندر شامل نہیں ہے مگر نیتنیاہو شامل ہیں. پھر انہوں نے پھر یاد دلایا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطینی جو ہے وہ کسی کو بھی غیر مسلح نہیں کریں گے, تو لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر کافی سوالات اٹھائے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی مہم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. فلسطین کی خواہشات کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے, اور ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کرنا چاہیے. سو یہ ایک بہت کنٹروورشل ایشو بن رہا ہے, اور اسی کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جن کا کہ کافی اہم اور بڑا انہوں نے کھل کے یعنی جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے, وہ تحریک تحفظ آئین کے اس وقت نائب وائس چیئرمین ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس مختلف نکات انہوں نے اٹھائے. اس میں کہا کہ اس نام نہاد بورڈ آف پیس کو وہی کہنا چاہیے جو ہے ٹرمپ کا ذاتی کلب. پھر سچے دل سے ان سوالوں کے جواب دیجیے, یعنی انہوں نے یہ سوال پوچھے, کیا یہ کلب پرو اسرائیل ہوگا, کیا یہ کلب اینٹی ایران ہوگا, کیا اس کلب کی نیت اقوام متحدہ کو بائی پاس کرنا ہے. اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ پھر ہمارا ایسے کلب میں کیا کام جو بنیادی طور پر ہمارے ہمسایہ ملک کے خلاف ہو اور پرو نسل کش اسرائیل کے ہو. اقوام متحدہ جیسی بھی ہے, اس کے سیکرٹری جنرل, اس کے ذیلی اداروں نے اسرائیلی نسل کشی کی جو ہے وہ مذمت کی ہے. کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو بطور اس بورڈ کے چیئرمین کے جو لامحدود اختیارات حاصل ہیں وہ کبھی کسی مسئلے کا ایک غیر جانبدارانہ کردار کیا وہ ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ایسے کلب کا حصہ بن رہے ہیں جو اقوام متحدہ کی نفی کرتا ہے؟ پھر ملیحہ لودھی صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی سابق سفیر ہیں اور اقوام متحدہ میں بھی انہوں نے کام کیا. وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے ایک ایسی تنظیم بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے جسے ٹرمپ اقوام متحدہ کے متبادل کے طور پر پیش کر رہا ہے, اور جو براہ راست ٹرمپ کی شخصیت سے منسلک ہے, اس کی مدت صدارت سے آگے برقرار نہیں رہ سکتی. یعنی یہ جو ایک شارٹ ٹرم ایک باڈی ہے جو کہ ملیحہ لودھی صاحبہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک شارٹ ٹرم باڈی ہے. پاکستان اس کا کیوں حصہ بن رہا ہے جبکہ 3 سال کے بعد جب اس کا اقتدار ختم ہو جائے گا تو یہ خود بخود ختم ہو جائے گی؟ کیا ٹرمپ کو خوش کرنا اصولوں کی پاسداری سے زیادہ اہم ہو گیا؟ یہ انہوں نے سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ کافی یہ وہ سوال ہے جو کہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت. رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, چیئرمین سینٹ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پارلیمانی بحث کے بغیر غزہ امن بورڈ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا. انہوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیا ہے, اور نیشنل ڈیبیٹ کے بغیر نہیں آنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کنٹروورشل انٹرنیشنل
انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ انڈرمائن کرے UN کو. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ شوڈ ہیو بین ٹیکن انٹو دا کانفیڈنس, اور پھر انہوں نے کہا دی فیڈرل گورنمنٹ شوڈ کنسنٹریٹ مور آن ٹیکنگ اسٹریٹجک ڈیسیجنس آفٹر اے نیشنل ڈبیٹ رادر دین ٹارگیٹنگ کنسنسس اینڈ کنسنسس 18th امینڈمنٹ, یعنی 18th امینڈمنٹ کو بھی ٹارگیٹ کیے بغیر جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ ان سارے ایشوز کے اوپر ٹارگیٹ کرنے کی بجائے 18th امینڈمنٹ کو ان پہ بات کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ نیشنل کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پیش کی تھی اور نیشنل اس کے اوپر موجود ساری پارٹیوں نے کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا. یہ ان کا اشارہ جو تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جو اب 18ویں ترمیم کو کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. سو میں واپس آتی ہوں اس ایشو کے اوپر کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ جو جواب جو ملیحہ لودھی صاحبہ نے بات کی ہے میں اس کے اوپر بہت یعنی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بھی یہی سوچ کے شاید اس کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب کو ناراض کرنا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. جو ٹیرف ہے وہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. پاکستان جو کہ اس نے دھمکی بھی لگائی کہ جو نہیں کرے گا اس پہ ہم ٹیرف لگائیں گے. پاکستان کے اوپر ٹیرف آلریڈی کم لگایا گیا امریکہ کی جانب سے. ہماری برآمدات وہاں پہ ہیں. اس وقت اگر پاکستان کی برآمدات نہیں ہوں گی تو پاکستان جو ہے اس کے اوپر بہت اس کو مشکلات ہوں گی. اسی طرح سے پاکستان نے یہ بھی سوچ کے فیصلہ کیا ہے کہ اگر 3 سال کے لیے 3 سال اور رہ گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور اس معاملے کے اندر پاکستان جو ہے وہ ایک حصہ بن جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس کو ناراض کیے بغیر جو ہے اس کا حصہ بن جائیں. لیکن کیا ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کی یعنی وہ چاہیں گے کہ پاکستان اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے؟ تو وہ پاکستان کیا کرے گا یہ اس کو سوچنا ہے. لیکن کسی بھی وقت اس پیس سے نکلنا پاکستان کی چوائس ہوگی اور ہونی چاہیے. اگر پاکستان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ پاکستان حماس کو یا کسی بھی مسلح تنظیم کو ڈس آرم کرنے کے حوالے سے اس کے اوپر پریشر آ رہا ہے تو پاکستان اس سے نکل سکتا ہے. پھر پاکستان IMF کا حصہ ہے. IMF کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہیں. پاکستان کی اکانومی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت جس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے اس کے اندر اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے. یہ تو وہ ساری باتیں ہیں جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کو اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے تھی اور پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا. میں آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے کے اوپر مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے ہم نے بات کی جو کہ عسکری ذرائع ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی اس کو تصور کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ جو کہ فارن آفس نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق غزہ کے مسئلے کا مستقل حل چاہیے, مستقل فائر بندی اور غزہ کی تعمیر نو. کچھ دن پہلے ہماری بہت ایک سینئر ترین جو اعلیٰ عہدیدار ہیں کچھ صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سب سے جو پہلا یعنی ہماری کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے غزہ کے اندر جو ہے وہ رکوا سکیں جنگ بندی. مگر انفارچونیٹلی دیکھیں آج بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. تو بہرحال یہ اٹیکس ہو رہے ہیں اور لوگ بھی ابھی تک جو اسرائیل ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا مستقل حل چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ مستقل فائر بندی ہم چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے حصول کے لیے فلسطینیوں کے حقوق کے تحفظ اور ایک الگ ریاست کا قیام اور فلسطین کے مسلمانوں کی حق خود ارادیت جو ہے وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے طرف آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے خطے میں پائیدار امن کی بحالی ضروری ہے. اسی لیے پاکستان جو ہے وہ اس بورڈ آف پیس کا جو ہے وہ حصہ بن رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو عسکری حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے اور پاکستان کسی بھی بلاک کا حصہ بننا افورڈ نہیں کر سکتا ہے, وہ نہیں کر رہا. لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اس کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے کہ امریکہ چین روس کے ساتھ مضبوط ہمارے تعلقات ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو اگر کسی بھی اس کا نہ حصہ بن کے اس کا رہتا ہے اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی کامیابی ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انٹرنیشنل ان کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ روابط برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا اگر وہ غزہ پیس پروسیس کا حصہ بنتا ہے. جو اس میں سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ پاکستان ISF کا یعنی انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز جو وہاں پہ ہوں گی اس کے اندر وہ کس طرح سے جائے گا اور اس کا جو اس کے اندر کس طرح سے وہ اگر شامل ہوتا ہے تو اس کا کیا کردار ہوگا. تو مختلف حلقے جو حکومتی اعلیٰ عہدیدار ہیں اور حلقے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اس نے ایک اس کے اوپر ایک واضح پالیسی اختیار کی ہے ISF میں شمولیت کی, اور یہ جو شمولیت کا فیصلہ ہے یہ پاکستان کے قومی مفاد میں ہے اور اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے مطابق پاکستان فلسطین کے اور فلسطین کے عوام کے امنگوں کے مطابق یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوگا. اور جو بورڈ آف پیس ہے یعنی ISF کا حصہ جو بننا ہے اس کے لیے جو ہے وہ پاکستان جو اپنی جو فیصلہ کرے گا وہ فلسطین اور پاکستان کے عوام کے کو سامنے رکھتے ہوئے کرے گا. اب یہ تو بات طے ہو گئی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے یا جو ISF ہے یا سیکورٹی فورس بھی اس کو کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے, اس کا پاکستان اگر حصہ بنتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا. اور یہ سامنے رکھتے ہوئے کہا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ نمائندگی کرے گا اور اس کے اندر پاکستان اپنی ساکھ جو ہے وہ بین الاقوامی معاملات میں ایک مثبت شراکت کے مطابق پاکستان نے برقرار ابھی تک رکھی ہے اور مؤثر اقدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے. پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی دنیا میں جہاں کی طاقت کا جو محور ہے مرکز ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کردار کو لے کے وہ ابھرے اور اس میں حصہ بنے تاکہ قومی جو مفادات ہیں اس سے یعنی اس کو ضرورت کے تحت اس کو جو ہے وہ حصہ اس کا بنے. تو یہ وہ تمام حقائق ہیں جو کہ اس وقت اس فورس کے حوالے سے حکومتی عسکری ذرائع اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ٹرمپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کا جو ایک ہی مقصد ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے غیر مسلح کرنا ہے اس پورے ریجن کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو کہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہے یا یہاں پہ جو ہے وہ حماس ہے ان کو کرنا ہے. اور اس کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہتے ہیں کہ ٹارگٹ جو ہے ان کا وہ ایران بھی ہے. تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان اس کا حصہ اس کے لیے بننا یہ سوالات کو ضرور جنم دیتا ہے. اس کا جواب ضرور آنا چاہیے. اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج کسی وقت جو ہے اس کے اوپر وزیر خارجہ جو ہے وہ بات کرے, ان کو کرنا تو چاہیے, وہ ڈیووس میں اس وقت, لیکن ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور اعتماد میں لینا چاہیے تھا. صرف ایک ٹویٹ سے کام نہیں بننا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کے اندر بھی اس کو بحث کرنی چاہیے تھی. لیکن یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کے جواب دینا ہی بہت ضروری ہے, ورنہ ایک انریسٹ ہوگا, بے چینی ہوگی, اضطراب ہوگا. اور سیاسی جماعتوں کا موقف بھی اس کے اوپر کھل کے سامنے آنا چاہیے. اور پھر جو کنکلوژن ہو اس کو فیصلہ تو لے ہی لیا پاکستان نے, ٹھیک ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی آپشن بھی موجود نہیں ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے ٹرمپ کو بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا, امریکہ کو بھی ناراض نہیں کیا جا سکتا. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی ریپرزینٹ کرنا ہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ تصویراتی اعتبار سے بھی پاکستان کے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ وہاں پہ اس فورم کا حصہ بنے اور غزہ کے اندر ایک پیس پروسیس جو ہے وہاں پہ جو مستقل امن ہے اور اپنی جو پوزیشن ہے کہ فلسطین کی آزاد ریاست جس کا کیپٹل جو ہے وہ یروشلم ہو, بیت القدس الشریف ہو, یہ پاکستان اگر یہ مطالبہ اپنے یعنی اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو کر رہا ہے تو یہ تو پھر یہ موقف تو درست موقف ہے. لیکن جو اس پیس بورڈ کے حوالے سے پاکستان سوچ رہا ہے, اس کو ایک شارٹ ٹرم منصوبے کے طور پہ اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر آپ کا کردار کیا ہوگا, آپ کو کس طرح سے وہ کردار نبھانا ہے, آپ کو اپنے اصولوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے اپنی خود اختیاری اور خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو آگے کیسے بڑھنا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کے لیے امتحان ہوگا اور پاکستان کے لیے امتحان ہے. امید ہے کہ ان سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ملیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.